بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 106 میں کتاب اللباس فصل ثانی سے حدیث نمبر 4329 سے لے کر 4334 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں. قالت کان کم قمیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الرسغ، رواہ الترمذی و ابو داود وقال الترمذی ھذا حدیث حسن غریب. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں رسول کریم کے کرتے کی آستینیں پہنچوں تک تھیں. یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے. ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. اور رسغ یہ ہاتھ کی کلائی، گٹ اور پونچوں کو رسغ کہتے ہیں. کبھی انگلیوں تک بھی لمبائی ہوتی تھی. معلوم ہوا مسنون قمیص وہ ہے جس کی آستین انگلیوں سے آگے تک نہ ہو اور دامن ٹخنوں کے نیچے تک نہ ہو. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، رواہ الترمذی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم جب کرتا پہنتے تو دائیں طرف سے پہننا شروع کرتے تھے. یہ ترمذی کی روایت ہے. میامن یہ میمنہ کی جمع ہے، دائیں طرف کو کہتے ہیں. مثلا دائیں آستین کو پہلے پہن لیا جائے، دائیں پانچے میں پہل کرے. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی سعید الخدری قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ازرۃ المؤمن الى انصاف ساقیہ لا جناح علیہ فیما بینہ وبین الکعبین ما اسفل من ذلك ففی النار. قال ذلك ثلاث مرات ولا ينظر الله یوم القیامت الى من جر ازارہ باتارا، رواہ ابو داود و ابن ماجہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مومن کے تہ بند اور پیجامہ کی سب سے بہتر صورت تو یہ ہے کہ وہ آدھی پنڈلیوں تک ہو، اور آدھی پنڈلیوں سے ٹخنوں کے درمیان تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اس ٹخنے سے نیچے جو حصہ لٹکا ہوا ہوگا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمائے اور پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کو رحمت و عنایت کی نظر سے نہیں دیکھے گا جو غرور و تکبر سے اپنے تہ بند اور پیجامہ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے گا. یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے اور اسے ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. ازرۃ المؤمن کے حوالے سے یہ ازار کی جمع ہے، تہ بند کو کہتے ہیں، نصف ساق تک افضل ہے، ٹخنوں کے پاس تک جائز ہے، ٹخنوں سے نیچے تک ناجائز ہے. اس حدیث مقدسہ سے معلوم ہوا
کہ اسبال کا عموم لباس میں حد شرعی سے تجاوز جس کا نام اسبال ہے، یہ صرف پیجامہ میں نہیں بلکہ لنگی، پیجامہ، قمیص کی آستین، اس کے دامن، عمامہ اور چادر سب میں اسبال ہوتا ہے۔ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے ورنہ اسبال ہوگا، قمیص کا دامن بھی نیچے نہ جائے، اس کی آستین انگلیوں کو نہ ڈھانکے، عمامہ کا شملہ کمر سے نیچے نہ جائے، 4 انگلیوں سے کم نہ ہو ورنہ اسبال ہوگا، اور اگر پاجامہ بے خیالی میں ٹخنوں سے نیچے چلا گیا تو فوراً اوپر اٹھانا چاہیے، گناہ نہیں ہوگا، اور اگر تکبر کے طور پر لٹکا رکھا ہے تو پھر تو یہ حرام ہے۔ لم ینظر اللہ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائیں گے اور قیامت میں ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ بعض لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار پاجامہ لٹکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تکبر نہیں کرتے، حالانکہ یہ عمل تو خود تکبر ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی کو اجازت نہیں دی گئی تو امت کے عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ صرف صدیق اکبر کو بوجہ مجبوری معذور سمجھا گیا تھا، وہ بھی کبھی کبھی۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ اپنے بابا سے وعن سالم عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الاسبال فی الازار والقمیص والعمامۃ من جر منہما شیئا خیلاء لم ینظر اللہ الیہ یوم القیامہ، رواہ ابو داود والنسائی و ابن ماجہ۔ حضرت سالم اپنے والد یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا اسبال یعنی لٹکانا ازار، کرتے اور عمامے میں ہے۔ جو شخص ان کپڑوں سے کچھ لٹکا کر غرور تکبر سے کھینچے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت و کرم نہیں فرمائیں گے۔ یہ ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ گویا ان احادیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسبال ہر قسم کے کپڑے میں ممنوع ہے، وہ عمامہ ہو، قمیص ہو، چادر ہو یا پاجامہ ہو، کسی بھی قسم کا کپڑا ہو، ان میں اسبال ممنوع ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی قبشہ قال کان کمام وصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بطحا، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث منکر۔ حضرت ابو قبشہ کہتے ہیں رسول کریم کے صحابہ کی ٹوپیاں اس طرح کی ہوتی تھی کہ وہ سروں سے چپکی رہتی تھی۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ کمام کے حوالے سے بتا رہے ہیں یہ کما کی جمع ہے، جس طرح کباب یہ قبا کی جمع ہے۔ یہ گور قسم کی ایک ٹوپی کا نام ہے جو پگڑی کے نیچے استعمال ہوا کرتی تھی۔ بطحن یہ با پر پیش اور تا ساکن کے ساتھ ہے، اس کا مفرد بطحا ہے۔ ہموار پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ یہاں ایسی ٹوپی مراد ہے جو سر کے ساتھ چپکی ہوئی ہو اور اس پر پھیل چکی ہو۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ٹوپیاں استعمال کیا کرتے تھے وہ گول اور سروں پر چپکی ہوئی ہوتی تھی، تنگ اور بلند نہیں ہوا کرتی تھی جیسے ترکی، ایرانی، مصری ٹوپیاں ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث سے جنا کیپ، لیاقت علی کیپ اور بعض قبہ نما کلف والے کپڑے کی ٹوپیوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حدیث منکر ہے۔ بعض حضرات نے کمام جمع کم سے ٹوپیوں کی بجائے آستین مراد لیا ہے،
اور بطح سے کشادہ مراد لیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی آستینیں کشادہ ہوتی تھی، لیکن پہلا مفہوم زیادہ راجح ہے۔ صحابہ کرام نے زیادہ تر پگڑیاں استعمال کی ہیں، پگڑی کے بغیر ٹوپیاں کم ہی استعمال فرمائی ہیں۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کس قسم کی ٹوپیاں اپنے سروں پر پہنا کرتے تھے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن ام سلمة قالت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين ذكر الإزار فالمرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ترخي شبرا فقالت إذا تنكشف عنها قال فذراعا لا تزيد عليه، رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفي رواية الترمذي والنسائي عن ابن عمر فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخين ذراعا لا يزدن عليه۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ آپ کہتی ہیں کہ جس وقت رسول کریم ازار بند کا حکم بیان فرما رہے تھے کہ اس کا لٹکانا ممنوع ہے، تو انہوں نے یعنی حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عورت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ اپنے ازار کو نیچا نہ رکھے تو اس کا سطر پوری طرح نہیں چھپے گا۔ آپ نے فرمایا عورت اپنا تہبند یا پیجامہ اپنی آدھی پنڈلیوں یا بعض قول کے مطابق اپنے ٹخنوں سے ایک بالشت نیچے لٹکا سکتی ہے۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس صورت میں بھی کچھ حصہ کھلا رہے گا، یعنی مثلا اس کی پنڈلیاں سے آدھا لمبی ہوں اور وہ اپنی آدھی پنڈلیوں سے ایک بالشت اور نیچے تک اپنا پیجامہ لٹکا لے، تب بھی اس کا سطر کھلنے کا احتمال رہے گا۔ آپ نے فرمایا اس صورت میں وہ اپنا پیجامہ وغیرہ اتنا نیچے لٹکا سکتی ہے کہ وہ زمین تک پہنچ جائے تاکہ اس کے پیر چھپے رہیں، اور وہ ایک بالشت کے بقدر زائد ہو یا ایک گز کے بقدر۔ اس کے بعد آپ نے حد سے زیادہ لٹکانے کی ممانعت کو تاکیدن بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ کوئی عورت اس ایک گز سے زیادہ نیچے نہ لٹکائے۔ یہ مالک، ابو داود اور نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے۔ البتہ ترمذی اور نسائی کی ایک روایت میں جو حضرت ابن عمر سے منقول ہے، یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ کہا کہ اس صورت میں ان کے پیر کھلے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ ہاتھ بھر اور نیچے لٹکا لیں، لیکن اس سے زیادہ نہ لٹکائیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت ڈھیلا ڈالا اور لمبا چوڑا ہونا چاہیے، جبکہ آج کل عورتوں کو فاسق معاشرہ نے چست اور نیم برہنہ لباس پہنا کر ان کی عظمت کو تاتار کر کے رکھ دیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ کو عورت کے ازار کے بارے میں فرمایا کہ اتنا لمبا ہو کہ عورت کے قدم اور پاؤں بھی نظر نہ آئیں، اس سے زیادہ زمین پر گھسیٹنا منع ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں عورتوں کا لباس مردوں سے زیادہ کشادہ اور کھلا ہونا چاہیے، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے حکمن اور تاکیدن فرمایا ہے۔